اب ان 2 طلاقوں تک بھی عورت اس کے گھر سے نہ نکلے. یہ بھی ہمارے معاشرے کی گھر توڑنے کی، برباد کرنے کی ایک نقص اور عیب ہے کہ جیسے طلاق کا لفظ خاوند نے بولا، بھلے ایک ہی بولا، اس نے فون کیا اور گھر میں میسج کیا، لمبے تڑنگے سالے آ گئے اور بہن کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے. اور گھر میں جب لے گئے تو اب وہ کہتے ہیں بس اب یہیں بیٹھی رہے، اب وہ آئے گا ہماری دہلیز پہ ناک رگڑے گا، ہم اپنی شرطیں منوائیں گے، تب تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گا. نہ وہ آئے گا نہ ناک رگڑے گا، ساری زندگی بیٹھی رہے گی، وہ کورٹ سے کچھ لیٹر میٹر لے کے اپنی دوسری شادی کر کے گھر بسا لے گا. یہ آپ نے بسم اللہ گھر توڑنے سے ہی کی ہے. نہیں، گھر توڑنے سے نہیں، اس سے بہت سے گھر بچیں گے آپ کی گفتگو سے. یہ شگون اچھا نہیں ہے. تو ویسے بھی طلاق جب ہوتی ہے جب پہلے نکاح ہوتا ہے. دیکھیں آپ بغیر نکاح کے طلاقیں کروا رہے ہیں. سے آپ کی ابھی ادھر نکاح تو کسی کا کروا نہیں سکتے. وہ تمام حضرات کم از کم ترغیب تو دے سکتے ہیں نا، ترغیب تو دے سکتے ہیں. جن کا نکاح ہو گیا ان کے نکاح بچانے ہیں ہمیں. تھوڑا سا ذکر نکاح کا میں نے بھی کیا تھا، تاکہ وہ پہلی پتہ بات تو لگے یہ کہ ہے کہ غصے میں ماشاءاللہ مجھ سے ماقبل اپنے اپنے حصے کی علماء نے، شیوخ نے خوبصورت گفتگو کی، اپنے مسلک کی روشنی میں بھی، دلائل کی روشنی میں بھی. میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ تو واضح ہوا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں جسے آپ بدعی طلاق کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نکھیڑا نہیں ہوا کہ کتنی ہوتی ہیں. اصل یہاں سوال یہ ہے کہ طلاق تو ہر کوئی کہتا واقع ہو گئی، انہوں نے بھی کہا واقع ہو گئی، لیکن انہوں نے اور وضاحت سے کہا کہ 30 بھی دے گا تو وہ ایک ہوگی. سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی مجلس میں اگر کوئی شخص غصے میں بس ایک ریوالور میں جتنی گولیاں ہیں وہ فائر کر دیتا ہے، اب وہ کتنی شمار کی جائیں گی؟ اب بعض کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے 1 تھپڑ مارا تو 1 گنا جائے گا، 2 مارا تو 2 گنا جائے گا، 3 مارا تو 3 گنا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر اس نے 4 مارے، 5 مارے، 6 مارے، پھر کتنے گنے جائیں گے؟ پٹائی ایک کی گنی جائے گی، ایک کی گنے جائے گی پٹائی. اب وہ لیکن تھپڑ جب گنیں گے اگر 3 سے تجاوز کرے گا، جیسے حضرت نے روایات پیش کی کچھ اقوال صحابہ کرام کے، کسی نے 99 طلاقیں دی، کسی نے 100 دی، تو انہوں نے کہا جی 3 نافذ کی اور باقی چھوڑ دی. اس میں پہلی بات تو یہ اس میں مرفوع روایت کوئی نہیں، اقوال صحابہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں کسی روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ 30 کی 30 یا 99 کی 99 ایک ہی مجلس میں تھی یا الگ الگ، یہ بھی صراحت نہیں ہے. لہٰذا ان روایات سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی طلاقیں ہوئیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ 6 میں سے 3 نکال کے 3 کو زائد کر کے فارغ کر رہے ہیں اور 3 نافذ کر رہے ہیں، تو شریعت نے ایک وقت میں حق کی بندے کو، شوہر کو، ایک ہی طلاق کر دیا. ایک وقت وہ 10 بھی کہے گا تو ایک شمار ہو. ثبوت اس کے لیے ثبوت یہ ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ایک تو روایت وہی جو حضرت نے پیش کی کہ آپ کو بتایا گیا کہ کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہارا یہ حال ہے. دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی 2 یا 3 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا. یہ مسلم شریف کی روایت. تیسرا جو اللہ کے رسول کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. نبی کریم کی، اب یہ عدالت عظمیٰ کے تحت یہ مقدمہ آ رہا ہے. آپ کی عدالت میں مقدمہ آیا، آپ نے اس سے جب اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہیں، آپ نے فرمایا کیف طلقتا؟ انہوں نے کہا طلقتها ثلاثا، یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. اب جب آپ نے پوچھا کہ 3 کیسے دی، اس نے کہا کہ میں نے 3 دے دی. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک نشست کی 1 سے زیادہ طلاقیں اتنی ہی مانی جاتی یا کم از کم
3 मानी जाती तो अल्लाह के रसूल को जब रुकाना ने कह दिया कि तल्लक़्तुहा सलासन, मैंने उसको 3 तलाक़ें दे दी हैं, तो अल्लाह के रसूल को ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, क्या एक बैठक में। आप सुनते ही कह देते कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब तो पानी सर से गुजर चुका है, अब तो तुझ पर मुगलदा वाक़ई हो गई, अब औरत तुझ पर हराम है। लेकिन आपने ये नहीं फरमाया। जब उसने कहा कि मैंने 3 दे दी, अब आपने दूसरा सवाल किया, फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, एक बैठक में दी? क़ाल नअम, उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह, मैंने 3 तलाक़ें एक ही मजलिस में दी है। अब आपने फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से क्या दिया, इन्नमा तिल्का वाहिदतुन फरजेहा इन शिअता, ठीक, ये 3 तलाक़ें एक तलाक़ हैं, अगर तू चाहे तो रुजू कर सकता है। हदीस में आता है, काला रावी कहता है फराजाहा, हज़रत रुकाना ने रुजू कर लिया, यानी अपनी बीवी की तरफ, अपनी बीवी को घर में बसा लिया। दूसरी बात जो कुरान मजीद ने बयान किया है, अत्तलाक़ मर्रतान, ये लफ्ज़ मर्रा जो है ना, मर्रतम बाद मर्रतिन, एक के बाद वक्फ़ा होगा, वक्फ़े के बाद, जैसे हम कहते हैं सजदे 2 सजदे किए जी, अगर मैं एक ही सजदे में 10 मिनट तक पड़ा रहूं तो वो मेरा एक ही सजदा है। और अगर मैं 10 मिनट में 10 दफ़ा उठूं और फिर सजदा करूं, 10 दफ़ा उठूं, फिर मैंने 10 मिनट में 10 सजदे किए, और अगर उठूं ही ना तो एक ही सजदा गिना जाएगा, बीच में वक्फा आएगा तो काउंटिंग दूसरी होगी। अच्छा, अब अल्लाह ने कुरान में कहा अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक के 2 मौक़े हैं जिनके बाद रुजू का हक रहता है, औरत हलाल रहती है। अब इन 2 तलाक़ों तक भी औरत उसके घर से ना निकले, ये भी हमारे मुआशरे की घर तोड़ने की, बर्बाद करने की एक नक्स और ऐब है कि जैसे तलाक का लफ्ज़ खावंद ने बोला, भले एक ही बोला, उसने फ़ोन किया और घर में मैसेज किया, लंबे तड़ंगे साले आ गए और बहन का हाथ पकड़ा और घर ले गए। और घर में जब ले गए तो अब वो कहते हैं बस अब यहीं बैठी रहे, अब वो आएगा, हमारी दहलीज पे नाक रगड़ेगा, हम अपनी शर्तें मनवाएंगे, तब तेरा हाथ उसके हाथ में दे। ना वो आएगा, ना नाक रगड़ेगा, सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी, वो कोर्ट से कुछ लेटर मेटर लेके अपनी दूसरी शादी करके घर बसा लेगा। ये लोगों की अना की झूठी भेंट चढ़ जाएगी और यहीं रह जाएगी। कुरान ने कहा अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक के 2 मौक़े हैं। ये मौक़े इसलिए कि अल्लाह ताला इंसान की फितरत से वाकिफ़ है, क्योंकि अल्लाह इंसान का खालिक है। ठीक है, जब वो खालिक है तो हमारे मिजाज से, तबीयत से, हमारी खामियों से, ऐबों से वाकिफ़ है। उसको पता है इंसान जज्बाती है और जल्दी फैसले करता है और बाद में रोने भी बैठ जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो वक्फे रखे हैं, सोचने और समझने के मौक़े दिए हैं। इसके बाद वक्फा तो चंद लम्हों का भी हो सकता है, उसमें सोच नहीं सकता बंदा। यही होता है कि 1 घंटे बाद दे दे, जब तक गुस्से का जो टेम्परेचर है ना, वो जब तक चढ़ा रहता है ना 90 दर्जे पर, वो सोचता ही नहीं। वो 1 घंटे के बाद दे सकता है, लेकिन मजलिस बदलेगा। अच्छा, यानी यहाँ से बैठ के अब दूसरे कमरे में बैठ के दे दे, मजलिस बदलेगा। अगर मजलिस बदलेगा तो हम काउंटिंग बदलेंगे, अगर मजलिस नहीं बदलेगा तो लेकिन सोचने समझने का मौका दे। इसीलिए फरमाया फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। उसके बाद या तो वो जायज़ तरीके से मोहब्बत से उसको रख ले, या फिर तीसरी तलाक देकर उसे फारिग कर दे। ठीक है, यानी जब ये 3 दफ़ा उसने इकट्ठे कह दिया, फिर कुरान मजीद सूरह तलाक में अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुम निसा, हालांकि मुखातिब यहाँ अल्लाह के रसूल को किया, लेकिन मसला दुनिया को समझाया जा रहा है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो, तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, उनको तलाक दो उनकी इद्दत के लिए, वहसुल इद्दा, और इद्दत को शुमार करो, गिनो। आपने इद्दत का मौका ही नहीं दिया। इद्दत का मतलब क्या है? इद्दत का मतलब वो पीरियड जिसमें औरत इंतज़ार करती है कि खामद मुझे आके मना लेगा। अच्छा, मुझे आके मना लेगा, मुझसे सुलह कर लेगा। ये मुद्दत कितनी हो सकती है? हाँ, ये मुद्दत अगर औरत को हैज़ आते हैं तो 3 हैज़, 3 दफ़ा पीरियड उसे आ जाए, यानी 3 महीने। वो अगर महीने से पहले आ गया तो हम वही शुमार करें। महीना, वो उसका महीना। अच्छा, जिसको हैज़ नहीं आते फिर उसके लिए 3 महीने शुमार करेंगे। ठीक है, अगर औरत हामिला है, व उलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना,
یعنی عدت کا مطلب 1 مہینے سے کم نہیں ہے؟ جی ہاں، 1 مہینے سے کم یعنی نہیں، ایک طلاق- لیکن اگر ٹھیک ہے۔ اگر ہے اس نے آج اگر جھگڑے میں اس نے طلاق دی اور پرسوں حیض آ گیا، اس کا 1 مہینہ ختم۔ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم واضح لفظوں میں کہتے ہیں جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو مثلا بعض کو بیماری ہوتی ہے نہیں حیض آتے، اس کی عدت ثلاثۃ قروء، 3 حیض، اور جس کو نہیں آتے تو اس کے 3 مہینے ہیں، اور جس کو حمل ہے اس کو اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، ٹھیک ہے، وہ 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے، وہ 8 بھی ہو سکتی ہے، 2-3 مہینے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس کی تو اس عدت کا یعنی موقع حمل کے دوران طلاق نہیں دی جا سکتی؟ دی جا سکتی، دی جا سکتی، بالکل دی جا سکتی، اچھا بلکہ وہ زیادہ اتھینٹک اور پکی طلاق ہوگی، اچھا۔ اس لیے کہ وہ شک بھی نہیں رہتا کہ یہ بچہ کس کا ہے، ظاہر بات ہے اسی سے حمل ہے تو بچہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کی عدت بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی۔ اچھا، یعنی ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوگی اگلی طلاق؟ نہیں، پھر تو طلاق جب گزر جائے گی نا، ہاں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ عدت میں ہے، اچھا، اب اس کو سلو کا زیادہ موقع مل گیا ہے اس والے خامد کو جس نے حمل میں طلاق دی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اب پہلا مہینہ تھا اس نے طلاق دے دی تو 8 مہینے باقی ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ 8 مہینے باقی ہیں تو اس 8 مہینے میں وہ سلو کر سکتا ہے، یعنی اب اگلی طلاق اس 8 مہینے بعد ہوگی؟ اگلی نہ دے نا، نہ دے؟ نہ دے، نہیں، وہ تو نہیں دے رہا۔ دیکھیں 8 مہینے جب اگر وہ فیصلہ کرتا ہے نہیں رکھنا، نہیں بھی رکھنا نا، ہاں، پھر بھی وہ 8 مہینے بعد خود ہی فارغ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو رجی طلاق ہے عدت پوری ہونے کے ساتھ ہی بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی، اچھا، یعنی بائنہ کا مطلب جس سے ان کا وہ جو عقد تھا ہاں، وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی میں چاہ رہا ہوں آپ بالکل قرآن کے مطابق بات کریں اس وقت، وَإِذَا تاکہ گفتگو پھر آگے اسی پر طَلَّقْتُمُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، جب تم طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دو، تو آپ جب عدت کا موقع ہی نہیں دے رہے ٹھیک ہے، تو قرآن کہہ رہا عدت کے لیے طلاق دو، تو عدت کے لیے طلاق میں کیسے دوں گا جب موقع ہی نہیں دے رہا۔ رہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، تمام محدثین کہتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ تعزیری حکم تھا، اور ہر حاکم وقت کو اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے یہ اختیار ہوتا ہے، وہ تعزیری طور پر کسی بھی کام کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی حکم ایسا جاری کر سکتا ہے، یہ شرعی حدود میں یعنی رد و بدل نہیں ہے، تعزیری حکم ہے، اور بعد والے کسی بھی حاکم کو وہ اس کو بدلنے کا بھی تو حاکم وقت جو ہے قرآن کی کسی فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے؟ تبدیل نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ آج کے بعد ایسا ہوگا۔ میرے دور حکومت میں لوگوں نے اتنی طلاقیں دینی شروع کر دی، دھڑا دھڑ طلاق دی، پھر اگلے دن بلا لیا، طلاق تو واقعی نہیں ہو رہی نا، واقع ہو رہی ہے نا، اگر 3 مرتبہ دی جیسے آپ فرما رہے ہیں، نہ یہ پھر آپ جیسے قرآن جیسے پھر آپ قرآن میں عدت کا ذکر ہوا، طلاق میں نے پہلی نشست میں یہ بات عرض کی کہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی، اچھا، صرف اس میں اختلاف ہے کہ کتنی ہوئی، واقع ہونے کا طلاق واقع ہو، یعنی میں کہہ رہا ہوں مکمل اب رجوع نہیں ہو سکتا، والی کیفیت تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ والی کیفیت تب ہوگی اگر وہ یا تو عدت گزر جائے ایک طلاق کے بعد، ٹھیک ہے، عدت گزر جائے اور اس نے سلو نہیں کی تو اس کا پہلا نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے اور لڑکی بھی بچوں کو یاد کر کے روتی ہے وغیرہ وغیرہ، اب ان کا ولی کی اجازت سے، لڑکی کی مرضی سے، لڑکے کی مرضی سے، نئے گواہوں سے، نئے حق مہر کے ساتھ ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ ایک طلاق کا یہ فائدہ ہے، یہی ہم نے نکاح، ذکر کیا بھی۔ اچھا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ مہربانی۔ آپ نے تو بہت کچھ کہا، میں تو اس طرف آ ہی نہیں رہا نا۔ ٹھیک ہے، میں چائے پھیکی پیتا ہوں کیونکہ میں خود میٹھا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو یہ بینیفٹ ہے کہ ایک طلاق دے کر اگر کسی نے جان بھی چھڑانی ہے نا، ایک طلاق کے دے، اب ایک شکار آپ کا ایک گولی سے ہوتا ہے، اچھا، آپ باقی 2 گولیاں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یعنی اب وہ عدت گزر جائے گی تو طلاق اپنی جگہ موجود رہے گی، طلاق موجود رہے گی وہ اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ 2 مہینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے؟ اگر اس کو 3 حیض نہیں آئے ہاں، تو رجوع کر سکتا ہے، 3 حیض آ گئے تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ 3 حیض آ گئے تو پھر
پھر رجوع اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اب یہ رجی طلاق جو تھی وہ بینہ کے حکم میں آ گئی، یعنی اس کا اب نکاح ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ون صاحب جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی وضاحت سے صراحت کے ساتھ بتا دیا، اب